اکثر جب ہم کسی مشکل گفتگو میں ہوتے ہیں نا تو سمجھیں کہ دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ چیزوں کو بہتر بناتا ہے اور دوسرا وہ سب کچھ بگاڑ دیتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی کشمکش کو سمجھیں گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بات چیت شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے گرم ہونے لگی اور سمجھ نہ آ رہا ہو کہ بھئی اس کو بگڑنے سے روکنا کیسے ہے؟ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس سے ہم سب گزرتے ہیں۔ جب ایک معمولی سی بحث لڑائی بن جاتی ہے تو ہم بالکل بے بس محسوس کرتے ہیں۔ لیکن سوچیں، کیا ہو اگر اس بگاڑ کو پہچاننے اور وقت پر روکنے کا کوئی طریقہ ہو؟ تو اس سچویشن کے جو دو انجام ہو سکتے ہیں نا، انہیں ہم دو لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں: فساد اور اصلاح۔ فساد یعنی جب چیزیں ٹریک سے اتر جاتی ہیں، سب کچھ بگڑ جاتا ہے، اور اصلاح جب چیزوں کو واپس ٹریک پر لایا جاتا ہے۔ فساد کا مطلب ہے بگاڑ، امبیلنس، نقصان، جبکہ اصلاح کا مطلب ہے درست کرنا، بیلنس قائم کرنا، بہتری لانا۔ اور ہاں، یہ صرف اچھے اور برے کا فرق نہیں ہے، یہ بیلنس اور امبیلنس کا فرق ہے۔ یہی اصل نقطہ ہے۔ تو اصلاح کا اصل مطلب ہے کیا؟ دیکھیں، یہ صرف اچھا کام کرنا نہیں ہے، یہ ایک ایکٹیو پروسیس ہے۔ اس کا مطلب ہے جو چیز ٹوٹ گئی ہے اسے جوڑنا، جو بگڑ گیا ہے اسے ٹھیک کرنا، اور جہاں بیلنس خراب ہو گیا ہو وہاں بیلنس واپس لانا۔ ایک چھوٹی سی مثال لیں، غصے میں کوئی بات کہہ دی اور بعد میں معافی مانگ لی۔ یہ صرف ایک اچھی بات نہیں ہے، یہ اصلاح کا ایک عملی قدم ہے جو رشتے میں آئی دراڑ کو بھر رہا ہے۔ اچھا، تو چلیں اس کو تھوڑا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اصلاح کوئی ایک کام نہیں ہے، اس کی 4 الگ الگ لیولز ہیں، اور یہ لیولز انسان کے اندر سے شروع ہو کر باہر کے ماحول تک جاتی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری لیول وہ ہے اندرونی اصلاح۔ مطلب یہ کہ باہر کسی چیز کو، کسی انسان کو یا کسی سچویشن کو ٹھیک کرنے سے پہلے انسان خود کو ٹھیک کرتا ہے۔ اپنی نیت کو صاف کرنا، اپنی انا کو قابو میں رکھنا، اور فوراً ریئیکٹ کرنے کے بجائے ایک لمحے کے لیے رک جانا۔ دیکھیں، یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد مضبوط نہ ہو تو باہر کیے گئے اچھے سے اچھے کام بھی فساد کا سبب بن سکتے ہیں۔ اچھا، جب انسان اندر سے بیلنس ہو جاتا ہے تو اس کا اثر باہر رشتوں پر بھی پڑتا ہے، اور یہ ہمیں لے آتا ہے دوسری لیول پر، رشتوں کی اصلاح۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ غلط فہمیوں کو دور کرنا، لڑائی کو بڑھانے کے بجائے ٹھنڈا کرنا، ٹوٹے ہوئے اعتماد کو واپس جوڑنا۔ اور اس کی سب سے بڑی پہچان پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہ کسی گفتگو کے بعد لوگ آپ کے ساتھ زیادہ پرسکون محسوس کریں، نہ کہ زیادہ پریشان۔ تو پہلے انسان کا اندر، پھر دو لوگوں کے رشتے، اور اب آتی ہے تیسری لیول، حالات کی اصلاح۔ یعنی اب دائرہ اور بڑا ہو گیا، اب ہم پورے ماحول یا سچویشن کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ سوچیں، ایک میٹنگ ہو رہی ہے جہاں سب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، اور وہاں کوئی ایک شخص ایسا سوال پوچھتا ہے جو سب کو حل کی طرف لے آئے۔ یہ ہے حالات کی اصلاح۔ یہاں مقصد صرف آگ بجھانا نہیں بلکہ ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ اور پھر آتی ہے چوتھی اور آخری لیول، طویل مدتی اصلاح، یعنی لانگ ٹرم اصلاح۔ اس کا فوکس مستقبل پر ہوتا ہے۔ مطلب صرف اس لمحے کا نہیں سوچنا بلکہ آگے کا سوچنا۔ اس لمحے کی چھوٹی سی انا کی جیت کے لیے مستقبل کے بڑے رشتے کو داؤ پر نہ لگانا، یعنی شارٹ ٹرم جیت کے بجائے لانگ ٹرم استحکام کو ترجیح دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری تھیوری تو بہت اچھی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کو عملی زندگی میں کیسے استعمال کریں، خاص طور پہ جب گفتگو میں گرما گرمی ہو۔ اس وقت کیا کریں؟ اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست ریئل ٹائم سیلف چیک سسٹم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ پہچاننا ضروری ہے کہ ہم فساد موڈ میں جا کب رہے ہیں۔ اس کی کچھ واضح نشانیاں ہیں، جسمانی بھی اور ذہنی بھی، جیسے فوراً ابھی جواب دینے کی شدید خواہش، یا جسم میں عجیب سی گرمی یا غصہ محسوس ہونا، ہر حال میں اپنی بات ثابت کرنے کی، دفاع کرنے کی یا حملہ کرنے کی ضرورت، اور ذہن میں پہلے سے ہی جوابی دلیلیں تیار کرنا کہ وہ یہ کہے گا تو میں یہ کہوں گا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نشانیاں محسوس ہونا تو یہ ریڈ فلیگ ہے، یہ اشارہ ہے کہ آپ اصلاح کے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ ریڈ فلیگ نظر آئے، فوراً ذہن میں یہ 3 سٹیپ چیک لسٹ چلا لیں۔ پہلا سٹیپ، اپنے اندر کے سگنلز کو پہچانیں، کیا جسم میں ٹینشن ہے؟ دوسرا سٹیپ، اپنی نیت کو سکین کریں، اصل مقصد جیتنا ہے یا مسئلہ حل کرنا؟ اور تیسرا سٹیپ، اپنے الفاظ کے اثر کو پروجیکٹ کریں، سوچیں کہ یہ بات آگ پر تیل ڈالے گی یا پانی۔ اب یہ جو دوسرا سٹیپ ہے نا، نیت کا جائزہ،
یہ شاید سب سے مشکل لیکن سب سے ضروری ہے۔ یہاں اپنے آپ سے بالکل ایمانداری سے ایک سوال پوچھنا پڑتا ہے کہ اس وقت مجھے سچ چاہیے یا مجھے جیت چاہیے؟ بس یہ ایک سوال۔ اگر دل سے جواب آئے کہ جیت چاہیے تو سمجھ جائیں کہ یہ فساد کا راستہ ہے، اور اگر جواب آئے کہ سچ چاہیے تو یہ اصلاح کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور پھر آتا ہے آخری سٹیپ، بولنے سے ٹھیک پہلے کا۔ اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے، اگر میں یہ بات ابھی کہتا ہوں تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ یہ رشتے کو جوڑے گی یا توڑے گی؟ یہ ماحول میں سکون لائے گی یا آگ بھڑکائے گی؟ صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لینا آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی کبھی حالات اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ یہ تینوں سٹیپس سوچنا بھی مشکل لگتا ہے۔ تو ایسی ایمرجنسی سچویشنز کے لیے ایک شارٹ کٹ بھی ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو بس اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، میرا یہ قدم، میری یہ بات اس ٹینشن کو کم کرے گی یا بڑھائے گی؟ بس اگر جواب ہے بڑھائے گی تو فوراً رک جائیں، اور اگر لگے کہ کم کرے گی تو پھر احتیاط سے آگے بڑھیں۔ یہ ایک سوال آپ کو فوراً بتا دے گا کہ آپ اصلاح کے راستے پر ہیں یا فساد کے۔ تو دیکھیں، یہ پورا سسٹم اصل میں صرف ایک ٹیکنیک نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ دراصل لڑائی جھگڑے کے دوران اپنے مقصد اور اپنی پہچان کو ہی بدل دینے کا نام ہے۔ یہ ایک بنیادی، ایک فیصلہ کن سوچ کی تبدیلی ہے۔ اور وہ تبدیلی اس ایک جملے میں چھپی ہے: میں یہاں یہ لمحہ جیتنے کے لیے نہیں ہوں، میں یہاں سچ اور رشتوں کی حفاظت کے لیے ہوں۔ جب انسان اپنی سوچ اس جملے پر مرکوز کر لیتا ہے نا کہ میرا مقصد بحث جیتنا نہیں بلکہ سچائی اور رشتوں کو بچانا ہے، تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ الفاظ بدل جاتے ہیں، لہجہ بدل جاتا ہے، پورا رویہ بدل جاتا ہے، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو فساد کو اصلاح میں بدل دیتی ہے۔